بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 412 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تاریخ ساز فیصلہ۔ میں ایک بار پھر یہ واضح کر دوں کہ یہ تمام جو گفتگو ہو رہی ہے پچھلی کئی نشستوں سے، یہ میری کتاب اجالے اور حالے سے لی گئی ہے۔ اس کے اب ایک دو تین مضامین باقی رہ گئے ہیں، یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ پھر نئے موضوعات پر ہم آئیں گے۔ اور اب تک یہ اجالے اور حالے نامی میری کتاب کے مضامین ہیں جو میں اقتباسات کی صورت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ ہے تاریخ ساز فیصلہ۔ سلطان کی تخت نشینی کو 8 سال ہوئے تو اس کے ساتھ ہی سن 800 ہجری کا آغاز ہو گیا۔ اہل دربار نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ کی حکومت کے 8 سال اور ہجری سن کی 8 صدیوں کا 8 مشترکہ ہندسہ ہے۔ آپ کے لیے یہ ایک نیک شگون ہے۔ اس پر آپ ہمیں عوام و خواص کو جشن منانے کی اجازت دیں۔ حکمران نہایت زاہد و متقی اور صاحب عدل و کرم تھا۔ وہ ہر قسم کے منکرات و فواحش سے خود بھی بچا ہوا تھا اور رعایا کو بھی بچانے کی فکر کرتا تھا، لیکن اپنی حکومت کی 8ویں سالگرہ پر دربار کے وزیروں، امیروں اور اصحاب الرائے نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے جشن منانے کی اجازت دے دی۔ خوشحال رعایا نے دل کھول کر خوشی کا اظہار کیا۔ پوری سلطنت میں چراغاں ہوا۔ عوام و خواص نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تقریبات منعقد کی اور کھیل تماشوں کا بھی اہتمام کیا۔ جشن کے دوران ایک شخص سلطان کے داماد کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ داماد خوبصورت بھی تھا اور نیک سیرت بھی۔ شاہی خاندان کے ایک رکن کی حیثیت سے اس قتل کی اطلاع سلطان کو دی گئی۔ سلطان کے دربار سے حکم جاری ہوا کہ قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ سلطان کا داماد ہونے کی وجہ سے اس کی جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ اسلامی احکام کے تحت امیر و غریب سب برابر ہیں۔ شرعی قانون میں کسی امتیاز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قاضی وقت کی عدالت میں سلطان کے داماد کو پیش کیا گیا۔ عدالتی طریقہ کار اور عینی شواہد کی گواہی نے اسے قاتل ثابت کر دیا۔ قاضی نے خاندان شاہی کے ایک فرد کی جان کو قیمتی سمجھ کر مقتول کے ورثاء کو 22 اشرفیوں کے عوض دیت یا خون بہا پر راضی کر لیا۔ وارثوں کے راضی نامے کے ساتھ مقدمے کی کارروائی حتمی منظوری کے لیے سلطان کی خدمت میں بھیج دی گئی، جس میں درج تھا کہ پوری تحقیق و تفتیش اور گواہوں کے بیانات سے ملزم کا قاتل ہونا تو ثابت ہو گیا ہے۔ قانون شریعت کی روح سے ملزم قصاص کا مستحق ہے، لیکن مقتول کے ورثاء اس کی سزائے موت کے بجائے خون بہا پر راضی ہو گئے ہیں۔ ان کی مرضی سے قاتل کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو 22 اشرفیاں بطور خون بہا ادا کرے۔ مقدمے کی کارروائی سلطان کی منظوری کے لیے پیش خدمت ہے۔
انصاف پسند اور رعایا پرور سلطان نے مقدمے کی کارروائی اور فیصلے کی عبارت پڑھی تو اسے محسوس ہوا کہ ملزم کے شاہی داماد ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ رعایت کی گئی ہے اور دیت کی رقم بھی اسی لیے بہت کم رکھی گئی ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ایک طرف ورثاء خونبہا پر راضی ہو کر شاہی خاندان پر احسان جتائیں گے اور دوسری طرف امیروں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ کسی بھی غریب کی جان لے کر اس کی معمولی قیمت ادا کر دیں۔ چنانچہ سلطان نے قاضی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس پر یہ تاریخی الفاظ لکھے: میں اخلاقی، سیاسی، انتظامی اور شرعی ہر نقطۂ نظر سے غیر منصفانہ فیصلہ قرار دیتے ہوئے اسے منسوخ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے حکم اور فیصلے کے نتیجے میں میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی، لیکن کسی بھی حکمراں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی اولاد اور خاندان کی خوشی کے لیے امیروں کو غریبوں کے خون سے کھیلنے کی اجازت دے دے۔ ایک غریب کی جان لیتے وقت ملزم اس غرور میں مبتلا رہا ہوگا کہ میں حاکم وقت کا چہیتا داماد ہوں، اور اچھا داماد ہر ایک کو اپنی اولاد کی طرح عزیز ہوتا ہے۔ راضی نامہ بھی اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ ملزم کو شاہی خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے رعایت دی گئی ہے۔ اگر یہی قتل ایک غریب کے ہاتھوں کسی امیر و کبیر شخص کا ہوتا تو قاتل کو ضرور تختۂ دار پر چڑھا دیا جاتا۔ غریب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ خونبہا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ شاہی خاندان کا کوئی فرد 22 اشرفیاں بڑی آسانی سے دے سکتا ہے، لہذا اس فیصلے سے امیروں کو حوصلہ ملے گا اور غریبوں کی زندگی ارزاں سمجھی جانے لگے گی۔ ان اسباب کی بنا پر میں اپنی سلطنت میں امن و انصاف کے قیام کے لیے اور قانون شریعت کے مطابق یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مذکورہ مقدمے میں قاتل کو سزائے موت دی جائے اور اس کی لاش شہر کے چوراہے پر 24 گھنٹے تک لٹکائی جائے تاکہ آئندہ کے لیے امیروں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس امید پر کسی غریب کی جان لینے کا حوصلہ نہ کر سکیں کہ اس کے وارثوں کو معمولی دیت ادا کر کے اپنی جاں بخشی کرا لی جائے گی۔ ہزاروں سفارشوں اور بڑے دباؤ کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم رہنے والا یہ نیک صفت اور انصاف پسند حکمراں جنوبی گجرات کا والی احمد شاہ تھا، جس کی تخت نشینی کے 8 سال پورے ہونے پر سن 8 ہجری میں جشن منایا گیا تھا۔ سلطان نے چار و ناچار اور اہل دربار کے بے حد اصرار پر جشن منانے کی محدود اجازت دی تھی، جس میں امراء کے لہو و لعب نے ایک غریب شہری کی جان لے لی۔ سلطان احمد شاہ نے اپنے داماد کو سزائے موت دے کر اپنی بیٹی کی بیوگی برداشت کر لی، لیکن عدل و انصاف اور رعایا پروری کی تاریخ میں اپنا نام کر گیا۔ نشست نمبر 412 کے ساتھ آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔
اللہ حافظ.